وَأَنَّا لَهُ التَّوْبَةُ، اس کی توبہ کہاں سے قبول ہوگی؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وَأَنَّا لَهُ التَّوْبَةُ، اس کی توبہ کہاں سے قبول ہوگی؟ کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَمَن يَقْتُلُ مومناً متعمداً، کسی مسلمان کو اس نے جان بوجھ کر قتل کر دیا، فجزاؤہ جہنم، وہ ہمیشہ وہ جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا۔ اس آدمی کی توبہ بھلا کیسے قبول ہو سکتی ہے جس نے عمدن قصدن جان بوجھ کے مارا؟ اور اس کے بعد عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ما نسخت حاضل آیہ وما بدلت، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کی آیت نازل فرمائی تو یہ آیت نہ تو منسوخ ہوئی اور نہ اس کی جگہ پر اللہ نے کوئی دوسری آیت اتاری، یعنی اللہ نے اس حکم کو بعد میں منسوخ نہیں کیا، یہ نہیں بعد میں یہ فرمایا انہیں توبہ کرے گا تو اس کو معاف کر دے، نہیں، اللہ نے نہ تو اس کو بدلا، اس حکم کو ایسے ہی رہنے دیا، نہ یہ آیت منسوخ ہوئی نہ بدلی گئی۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میرے بھائیوں کہ ایک مسلمان کا قاتل ابداً و قصداً اگر کسی نے قتل کیا ہو، وہ اس آدمی کی توبہ کے دروازے بھی نہیں ہے، وہ آدمی توبہ، پھر میں جانتا ہوں آپ کے ذہن جا رہے ہوں گے دوسری طرف، مسلم شریف کی اس حدیث کی طرف اور بخاری کی اس روایت کی طرف کہ اللہ تعالیٰ اس بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا تھا جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں، اور جس سے پوچھا اس نے کہہ دیا 99 آدمی کو قتل کر چکا، کہاں اب تو توبہ کرے گا؟ ہاں، 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس نے اٹھایا، اس کو بھی مار دیا، 100 پورے کر دیے، لیکن یہ بھی بخشا گیا۔ سوال یہ ہے کہ اس نے کیا کسی مسلمان کا قتل کیا تھا؟ سوال یہ ہے کیا اس نے جان بوجھ کر مارا تھا؟ یہاں قید لگی ہوئی ہے من یقتل مومنا متعمدا، کسی مسلمان کو مارا ہو اور قصدن جان بوجھ کر مارا ہو، ایسے آدمی کے لیے توبہ کے دروازے بند، خالدن فیہا، جہنم بھی اور ہمیشہ بھی، اللہ کا غضب بھی، اللہ کی لعنت بھی اور عذاب عظیم بھی۔ آئیے اور حدیث سناؤں آپ کو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ روایت بھی ترمذی کی ہے، عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا وعن عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل مومن بغیر حق۔ ترمذی کے الفاظ پر غور کیجئے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا پوری دنیا کا مٹا دینا اللہ کے لیے زیادہ آسان ہے، اللہ کے لیے زیادہ ہلکا ہے کہ وہ پوری دنیا کو قتل، پوری دنیا کو مٹا دے، پوری دنیا کو ختم کر دے، من قتل مومن، ایک مسلمان کے ایک مومن کے قتل سے زیادہ آسان ہے۔ اللہ نہیں چاہتا، اللہ کے لیے یہ آسان ہے، یہ ہلکا ہے کہ ایک مسلمان کے قتل ہو، اس سے زیادہ آسان اور ہلکا اللہ کی نظر میں یہ کہ پوری دنیا کو مٹا دے اور پوری دنیا کو ہلاک کر دے۔ اور اس سے بھی زیادہ واضح الفاظوں میں ابن ماجہ کی وہ الفاظ ہیں جو حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری دونوں نے بیان کیا ہے۔ ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ دونوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اہل السماء والارض، سنو میرے بھائیو ایسی روایت اس سے زیادہ اور کھلے ہوئے الفاظ کیا بیان ہو سکتے ہیں؟ میرے ساتھیوں سنو، ایک مسلمان کا احترام اللہ کی نظر میں کتنا زیادہ ہے۔ ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ دونوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لو ان اہل السماء والارض، آسمان کے سارے لوگ، آسمان کے کون لوگ ہیں؟ فرشتے۔ لو ان اہل السماء، آسمان والے سارے کے سارے، والارض، اور زمین کی ساری ذریت یعنی پوری نسل انسانی، یہ سب مل جائیں، آسمان کے سارے فرشتے اور زمین کی ساری انسانیت مل جائے، اشترکو فی دم مومن، ایک فی قتل مومن یا فی دم مومن، ایک مسلمان کے خون کے بہانے میں شریک ہو جائے۔ سنیے،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارے فرشتے مل کر اور پوری دنیا کی انسانیت مل کر ایک مسلمان کے خون میں شامل ہو جائے، یعنی آسمان کے فرشتے اور دنیا کے سارے لوگ مل کر، یہ سب مل کر ایک مسلمان کو ناحق قتل کر دیں، ایک مومن کو مار دیں، لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، تو اللہ تعالیٰ آسمان کے ان فرشتوں کو اور زمین کی ساری انسانیت کو الٹے منہ دوزخ میں ڈال دے گا، اللہ سب کے سب کو جہنم کے اندر اوندے منہ پٹک دے گا۔ اللہ کی نظر میں یہ بہت ہلکا ہے کہ ایک مسلمان کا قتل، یہ ہلکا ہے کہ ساری انسانیت کو جہنم میں ڈال دے، لیکن یہ اس سے زیادہ اللہ کی نظر میں ہیوی ہے، پاورفل ہے کہ ایک مسلمان کا قتل کیا جائے۔ کیا کہا؟ ساری دنیا کے انسانیت اور سارے آسمان کے فرشتے مل کر بھی ایک مسلمان کے قتل میں شامل ہو جائیں، اشترکوا فی دم مومن، ایک مومن کے خون میں شامل ہو جائیں، لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی اور انسانوں کو بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ ہر مسلمان اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھے، سب راجہ بھیا تو بننے کے لیے تیار ہوں، ہم سے بڑا کرنل کوئی ہے؟ تھوڑی تھوڑی سی باتوں میں چھری نکال لائے، تھوڑی تھوڑی سی باتوں پر۔ بخاری شریف کے الفاظ دیکھیے، ایک صحابی کچھ تیر ہوتا نا جس میں نوک لگی ہوتی ہے، باہر نوک، تیروں کا ایک گٹھر، تیروں کا ایک گنچھا باندھے ہوئے تھے اور ایسے پکڑے ہوئے تھے تیر، اور ایسے ایسے چلتے ہوئے جا رہے تھے، اور مسجد کے اندر کوئی نماز کا وقت تھا، وہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، سوچا وضو بنائیں گے تو تیر ایک طرف رکھ دیں گے، وہ تیر ہلاتے ہوئے جا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس صحابی کے ہاتھ میں چند تیر ہیں اور تیروں کے سرے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ڈانٹتے ہوئے کہا، کیا اے صحابی، اے میرے بھائی، ان تیروں کے سروں کو کس کے پکڑ لے، ان تیروں کے سروں کو مضبوطی سے پکڑ لے، کہیں لا تخدش مسلمن، کہیں کسی تیر کی نوک کسی مسلمان صحابی کو زخمی نہ کر دے، کسی مسلمان صحابی کو چپ نہ جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ کسی تیر کا ایک ہلکا سا نوک کنارہ کسی صحابی کے جسم کو چپ جائے، تیر کا کنارہ تک چپنا گوارا نہیں ہے، کسی مسلمان کا مرڈر کر دیا جائے، اس کو پسٹل اور AK-47 سے بھون دیا جائے، اس نبی کی رحمت کو یہ کیسے گوارا ہو جائے؟ یہ صورتحال تھی۔ رات کی تاریکی ہے، ایک صحابی اپنے مکان میں چراغ جلا کر سو رہے ہیں، ایک چوہیا آتی ہے اور چراغ کی چھوٹی سی جو بتی ہوتی ہے، چراغ کی جو کپڑے کی بتی بنائی جاتی ہے نا، وہ بتی کو کھینچ کے لے جاتی ہے۔ جھونپڑیوں کے چھپروں کے مکان ہوا کرتے تھے، اس صحابی کے مکان میں آگ لگ جاتی ہے، کپڑے اپنے چل جاتے ہیں، وقت پر وہ جاگ جاتے ہیں اور گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملتی ہے، آپ اسی دن یہ قانون متعین کر دیتے ہیں اور تمام صحابہ کے لیے حکم نافذ فرما دیتے ہیں، لوگوں اپنے بستروں پر جب تم سونے کے لیے جایا کرو تو چراغ بجھا دیا کرو۔ یہ لائٹ جو آج جلتی ہے یہ بھی چراغ کے حکم میں داخل ہے، اس زمانے میں چراغ تھے، آج ہمارے زمانے میں لائٹ ہے۔ چراغ کی بتی کو کھینچ کر چوہیا لے جا سکتی ہے تو یہ لائٹوں کے ہائی وولٹیج آنے پر یہ بھی شارٹ ہو سکتے ہیں اور اس کی بھی چنگاری تمہارے گھر میں گر سکتی ہے، اس لیے وہ حدیث ان لائٹوں پر بھی فٹ کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چراغ بجھا کر سویا کرو۔ میرے نبی کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان شخص اپنے گھر میں چراغ جلا کر سوئے اور ہوا کے ہلکے جھونکے سے چراغ کی کوئی چنگاری کسی گھر کے کسی کپڑے کو لگ جائے اور پورا کا پورے گھر میں آگ لگ جائے۔ میرے نبی کی رحمت کو اتنا بھی گوارا نہیں ہے۔ پھر وہ نبی یہ کیسے برداشت کر لے گا کہ کسی میرے امتی کی گردن کو کاٹ دیا جائے، اڑا دیا جائے، بھون دیا جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے؟ میرے نبی کی رحمت کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو،
یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ کی شان میں یہ کہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ لوگوں، تمہارے پاس ایک ایسے رسول تشریف لائے ہیں، تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر ہم نے بھیجے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، تمہاری نسل سے ہیں، تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، تمہاری تکلیف کو وہ اپنی تکلیف محسوس کرتے ہیں، کانٹا تمہارے پیر میں چبھتا ہے، درد اس کا محمد رسول اللہ کو ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، جو نبی کسی مسلمان کے پیر میں کانٹا چبھے اس کا درد ان کو ہوتا ہو، وہ نبی یہ کیسے برداشت کریں گے کہ میرے کسی امتی کی گردن کاٹ دی جائے، اس کو پسٹل یا بندوقوں سے یا خنجروں سے اس کو قتل کر دیا جائے؟ اسی لیے قانون بنا دیا ہے، فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مومن لاکتهم اللہ فی النار۔ آسمانوں والے اور زمین والے سب مل کر بھی اگر کسی ایک مسلمان کے قتل میں شامل ہو جائیں تو ایک مسلمان کے قتل کے جرم میں ہم آسمان والے فرشتوں کو بھی اور روئے زمین کی ساری ذریت کو ہم جہنم کے اندر داخل کر دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ احترام مسلم کیا ہے، یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے۔ ہم کو تو جس کی جب چاہا ہم نے اس کی بے عزتی کر دی اور جب چاہا اس کو ہم نے معاشرے کے درمیان ہم نے ننگا کر دیا، اس کی عزت، اس کے خون اور اس کے مال کی کوئی پرواہ ہم نے نہیں کی ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی تین چیزیں حرام ہیں، دمہ خون بھی حرام ہے، ومالہ اس کا مال ناجائز طریقے سے کھانا یہ بھی حرام ہے، وعرضہ اس کی عزت کو اچھالنا بھی حرام ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کی عزت اچھالے۔ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے امیر المومنین مجھے ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ کہا کیا؟ لوگوں اپنے معاشرے پر نظر ڈالو، ایک دوسرے کو رسوا کرنے والوں دیکھو، اس واقعے سے عبرت حاصل کرو۔ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا امیر المومنین مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ فرمایا امیر المومنین میری بیٹی چھوٹی تھی، نابالغ تھی، میں جب اسلام لایا تو میرے ساتھ میری بیٹی بھی اسلام لے آئی۔ امیر المومنین نے کہا بہت اچھی بات، مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا امیر المومنین اسلام لانے کے بعد اب میری بیٹی بالغ ہو گئی ہے۔ فرمایا پھر کیا بات ہے؟ مسئلہ بتاؤ۔ وہیں آ رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے امیر المومنین جب میری بیٹی بالغ ہوئی تو بالغ ہو جانے کے بعد میری بیٹی سے زنا کا صدور ہو گیا، میری بیٹی سے جوانی کے جذبات کو کنٹرول میں نہ کر سکنے کی وجہ سے زنا کا صدور ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق نے سر نیچے کر لیا، کہا امیر المومنین میری بیٹی سے ایک ہی بار زنا کا صدور ہوا، لیکن جب اس نے زنا سے فارغ ہوئی تو اس کو افسوس بہت ہوا۔ اس نے اس غم میں زنا کے اس جرم کو سوچ کر اور گناہ عظیم کو سوچ کر اس نے چاقو اٹھا لیا، اس نے اپنے ہاتھ کو کاٹنا شروع کر دیا، اپنے پیر کو کاٹنا شروع کر دیا، اس نے اپنی ران پر بھی چاقو مارا، اس نے اپنے پیٹ پر بھی چاقو مارا۔ امیر المومنین وہ اپنی گلے پہ چاقو پھیرنے والی تھی کہ میری نظر پڑ گئی، میں بھاگتا ہوا گیا، میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور میں نے چھری اس کے ہاتھ سے چھین کر پھینکی۔ میں نے کہا بیٹی کیا بات؟ میری بیٹی نے مجھے سچ سچ بتا دیا۔ امیر المومنین میری بیٹی چونکہ اتنی افسوس میں تھی کہ مجھے لگتا تھا اگر میں یہ جرم سن کر اس کو ڈانٹوں گا تو یقیناً وہ خودکشی کر بیٹھے گی۔ میں نے سمجھایا میری بیٹی غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، تم بھی انسان ہو، غلطی کر بیٹھی ہو، اب توبہ کرو اور اللہ کے دربار میں معافی مانگو، وہ غفور الرحیم ہے، تمہیں معاف کر سکتا ہے۔ امیر المومنین اس دن کی تاریخ سے آج تک میری بیٹی صرف مصلی جانتی ہے، دعا جانتی ہے، نماز پڑھتی ہے، توبہ کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، سجدوں پہ سجدے کرتی ہے اور آنسو بہاتی ہے، اس کے علاوہ میری بیٹی کچھ نہیں جانتی۔ امیر المومنین اس واقعے کو بھی کئی سال گزر گئے، 2-3 سال۔
مجھے امید ہے کہ اس نے جتنے آنسو بہا لیے شاید اللہ نے اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں سے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا میرے پاس کس لیے آئے ہو یہ بتاؤ؟ اس نے کہا امیر المومنین یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں، اب میری بیٹی کے رشتے آ رہے ہیں، میری بیٹی چونکہ بالغ ہے، میری بیٹی سے رشتے آ رہے ہیں، اور ایک رشتہ مجھے پسند بھی آ گیا، بڑا دیندار لڑکا ہے۔ امیر المومنین مجھے اتنا بتاؤ، اس دیندار لڑکے کے ساتھ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکا مجھے پسند ہے، میری بیٹی کو بھی وہ لڑکا پسند ہے، لیکن میری بیٹی سے ایک بار زنا ہو چکا ہے، میں اس لڑکے کو اپنی بیٹی کا یہ عیب بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ اس لڑکے کو میں یہ عیب بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ امیر المومنین اگر میں نے عیب بتا دیا تو یقیناً وہ نیک لڑکا میری بیٹی سے پھر شادی نہیں کرے گا، چھوڑ دے گا، اور اگر نہیں بتایا اور چپکے سے میں نے اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دیا تو ڈر ہے اس بات کا کہ دھوکہ نہ ہو اس لڑکے کے ساتھ، اور قیامت کے دن اللہ مجھے اس دھوکے کی سزا نہ دے۔ اب میں کیا کروں آپ ہی بتائیے۔ حضرت عمر فاروق نے کوڑا نکالا، کوڑا، اور 5 کوڑے اس آدمی کو مارے جس نے مسئلہ پوچھا، اس لڑکی کے باپ کو۔ اس نے پوچھا امیر المومنین میں تو مسئلہ پوچھنے آیا اور آپ مجھے کوڑے مار رہے ہیں، ایسے کون آدمی آپ سے مسئلے پوچھنے آئے گا؟ حضرت عمر نے کہا میں نے یہ کوڑے تجھے اس لیے مارے کہ جب تیری بیٹی کی بات چھپی ہوئی تھی، تجھے اور تیری بیٹی کے علاوہ یہ بات جب کسی کو نہیں معلوم تھی تو پھر تو نے مجھے یہ بات کیوں بتائی؟ تیری بیٹی کا یہ عیب جب چھپا ہوا تھا تو تو نے مجھے کیوں بتایا؟ یہ تو میں ہوں امیر المومنین کہ میں نے اس کو اپنے دل کے ایک گڈھے میں دفن کر لیا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن ہر آدمی میری طرح تو نہیں ہے، ایک بات میں 99 جھوٹ ملا کر اپنی طرف سے بھی پیش کر سکتا ہے۔ اب سن، تم مجھ سے مشورہ مانگنے آئے ہو تو سنو، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اب سنو حضرت عمر کیا مشورہ دے رہے ہیں، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس آدمی نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسا ہو جاتا جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اپنے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تمہاری بیٹی توبہ کر رہی ہے، تمہاری بیٹی کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن سنو، دیندار لڑکے کا پیغام تمہاری بیٹی کے ساتھ آیا ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ جب اللہ نے تیری بیٹی کے عیب کو چھپا لیا، جب اللہ نے تیری بیٹی کے عیب پر پردہ ڈال دیا تو تو بھی اپنی بیٹی کے عیب پر پردہ ڈال دے اور جا چپکے سے اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان کے ساتھ کر دے۔ جب اللہ نے تیری بیٹی کے عیب کو چھپا لیا تو تو کون ہوتا ہے اس کو ظاہر کرنے والا؟ جا اور چپکے سے اس نوجوان سے نکاح کر دے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تجھے گناہ نہیں دے گا، کیونکہ تیری بیٹی توبہ کر رہی ہے، اور التائب من الذنب کمن لا ذنب، توبہ کرنے والا اللہ کی نظر میں ایسا ہوتا جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو جا اور چپکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دے۔ یہ ہے ایک مسلمان کی عزت، یہ ہے ایک مسلمان کی آبرو، اس کو چھپانے کا حکم، اس پر پردے ڈالنے کا حکم، اس کو اچھالنے کا نہیں، اس کے اوپر پردے ڈالنے کا حکم۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ حضرت عمر فاروق سے ہمیں ملے۔ ابھی تو خون پر ہی چل رہا ہوگا، ان دماءکم، ابھی اموالکم باقی ہے، پھر زمانے جاہلیت کے امور باقی ہیں، پھر سود ہے، پھر عورتوں پر بھی معاملہ ہے۔ چلیے تھوڑا تھوڑا دیکھ رہے ہیں آپ، ایک مسلمان کے قتل میں اگر فرشتے اور انسان سب مل جائیں تو اللہ کہتا ہم سب کو جہنم میں ڈالیں۔ یہ ہے اول ما یقضى بین الناس یوم القیامہ فی الدماء، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب لوگوں سے حساب و کتاب لے گا بندوں سے
تو بندوں کے معاملے میں جب آئے گا تو سب سے پہلے خون کا حساب ہے. جس کا فیصلہ سب سے پہلے ہوگا, حساب و کتاب جس کا سب سے پہلے لیا جائے گا, وہ کیا ہوگا؟ خون, قتل. ہم معمولی سمجھتے ہیں. ایک حدیث اور سنا کر قتل کے معاملے کو ہم اینڈ کر کے آگے بڑھتے ہیں. ایک حدیث کے الفاظ بڑے سخت ہیں, اس حدیث پر میں بھی دہل گیا. اس حدیث کو